السلام علیکم، کیسے ہیں جی ویورز؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ ایک کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا عنوان ہے جی چور چوری سے نہ جائے، فیشن سے جائے۔ فیشن انگریزی اصطلاح ہے جس کے معنی رواج کے ہیں۔ رواجات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ برطانیہ کے آئین میں بہت سے رواجات کو آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں فیشن بناؤ سنگار شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ آج کا دور فیشن کا دور ہے جس میں عورتوں کو خصوصی ملکہ حاصل ہے۔ ایک صدی یا تقریباً اس سے کم عرصہ سے مرد بھی فیشن کی دنیا میں شامل ہو گئے ہیں۔ فیشن اصل میں پیسے کا ضیاع ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ بیوٹی نیڈز نو ornaments، اور اردو میں نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ فیشن کی ضرورت کیوں نصف صدی سے زیادہ محسوس کی گئی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اپنے رتبے اور مرتبہ کو قائم رکھنا امیر عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ فیشنیبل نہ کہلائیں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ غریب طبقہ میں اگرچہ فیشن پایا جاتا ہے لیکن وہ فیشنیبل نہیں ہے۔ فیشن کے لیے وافر مقدار میں روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 30% خواتین فیشن کرتی ہیں، جبکہ دیہاتی خواتین میں فیشن نہیں ہے۔ سامعین، فیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ صرف بیوٹی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اسے اپنایا جاتا ہے۔ فیشن معاشی نقطہ نظر سے بھی سرمایہ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ فیشن سے مصنوعی اور وقتی حسن و خوبصورتی میسر آتی ہے۔ شہری عورتوں میں فیشن کا رواج زیادہ ہے بنسبت بناؤ سنگار کرنا شخصیت کے مطابق یا جسم و چہرہ کے مطابق لباس اور جوتے پہننا، نیل پالش لگانا، لمبے لمبے ناخن رکھنا، بالوں کے مختلف سٹائلز، چہرے کا میک اپ فیشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ شادی بیاہ یا تقریبات میں فیشن کرنا جزء زندگی تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یورپ میں فیشن ہے تو ضرور، لیکن کم ہے۔ وہاں اکثر عورتوں کی بیوٹی قدرتی ہے۔
اگر پاکستان میں فیشن کو معاشی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو آمدنی کا تقریباً 25% فیشن پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ فیشن یورپ سے ایشیا میں آیا، اب یہ ایشیا میں پروان چڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی تقریب ہو، ملاقات ہو، شادی وغیرہ، فیشنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ عورتیں اصل میں مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے میک اپ یا فیشن کو اپناتی ہیں۔ خاص کر غیر شادی شدہ لڑکیاں، اسکول و کالج کی لڑکیاں ایسے ملبوسات استعمال کرتی ہیں جس سے چہرہ اور جسم سڈول نظر آئے۔ کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن بھی فیشن کے زمرہ میں آتے ہیں۔ رواجات کے نقصان زیادہ ہیں جبکہ فائدے کم ہیں۔ ان کے باعث ذہنی تناؤ، گھریلو تنازعات، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فیشن کا براہ راست اثر معاشرہ پر پڑ رہا ہے۔ فیشن کے سبب جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سامعین، نصف صدی قبل معاشرہ کو دیکھا جائے تو فیشن کم ہونے کے باعث جرائم بھی کم تھے۔ معاشرہ سیدھا سادہ تھا۔ مسائل کا پیدا ہونا بھی فیشن کے باعث۔ رواجات اگرچہ قوم و تہذیب کی علامت ہیں لیکن صرف اچھے رواجات۔ قتل و غارت، جوا، شراب جیسی بیماریاں جو معاشرے کو گن کی طرح چاڑ رہی ہیں، بلکہ رشوت و بدعنوانی بھی اس زمرے میں آتی ہے۔ سب فیشن و رواجات کا نتیجہ ہیں۔ ان کا تعلق براہ راست گھریلو زندگی کے ساتھ ہے۔ عورتوں کے مطالبات مرد کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اصلاح جرم کے حل صرف اور صرف عورتوں کی ضروریات، لباس، بناؤ سنگار اور دیگر بناوٹی اشیاء کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے۔ فیشن نے مسلم تہذیب پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں اور یہ اثرات مثبت کم جبکہ منفی بہت زیادہ ہیں۔ سامعین کرام، فیشن کا رواج پاکستان میں کیوں اور کیسے داخل ہوا؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا اس کے بغیر پاکستان کا گزارا مشکل ہے؟ اصل میں مغرب کی تہذیب نے ہمیں فیشن دیا جو کئی صدیوں سے وہاں رائج ہے۔ پھر اس کی آمیزش پاکستان کی تہذیب میں شامل ہوئی جس سے نہ صرف معاشرتی بلکہ گھریلو مسائل میں اضافہ ہوا۔ مختصر سے پس منظر کے بعد اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ عورتیں خصوصی طور پر فیشنز کو اپناتی ہیں، مردوں میں اس کی شرح کم ہے۔
اب تو دیہات کی عورتوں میں بھی فیشن پروان چڑھنے لگا ہے اور رفتہ رفتہ دیہاتی عورتوں میں بھی رجحانات میں اضافہ سے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ لباس انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، بلکہ اچھا لباس شخصیت کے علاوہ معاشرہ میں رتبہ و مقام کا تعین بھی کرتا ہے۔ لہٰذا تعلیم یافتہ غریب طبقہ کو بھی فیشن اپنانا پڑتا ہے۔ غریب طبقہ بھی سوسائٹی میں اپنا مقام و رتبہ برقرار رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنی شخصیت کو جاذب نظر بناتا ہے، جس سے آمدنی کا کافی حصہ صرف ہوتا ہے اور باقی ضروریات دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر حقیقت پسندی کو سبھی سمجھ لیں یا قبول کر لیں تو یقیناً فیشن میں کمی سے روپیہ بچایا جا سکتا ہے، جو معاشی لحاظ سے بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا لباس زیب تن کرنا انسان کی مجبوری بن گئی ہے۔ اعلیٰ خاندان کا شخص اگر کم قیمت کے لباس میں دفاتر جائے تو اس کو گیٹ کے اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا، اور اگر وہی شخص خوبصورت و قیمتی لباس میں اسی دفتر میں جائے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ شخص اگر فیشنیبل نہ ہو تو اس کو تعلیم یافتہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے مد مقابل اگر ان پڑھ، سرمایہ دار، جاگیردار خواتین نمایاں واضح کتاب بنائے ہوئے ہو تو معاشرہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کی نسبت ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ فیشنز انسان کی مجبوری اور معاشرے کی ضرورت بن کر رہ گئے ہیں۔ یورپ میں ایسا نہیں بلکہ فیشن روٹین ورک ہے۔ سادہ زندگی سے سادہ معاشرہ کی تشکیل اور ہر طرح کے مسائل پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر ماضی کے زمانہ اور موجودہ زمانہ کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فیشنیبل سوسائٹی نہیں تھی جس سے پرامن زندگی کا تصور تھا۔ اب ایسا نہیں، بلکہ اب زندگی میں فیشن کی وجہ سے مصائب ہی مصائب ہیں۔ کیا فیشن پروان چڑھتا جائے گا اور معاشرہ اسی ڈگر پر رہے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسائل و پریشانیوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اگر اس فیشنیبل زندگی کو ختم کر دیا جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ غار کا زمانہ پھر آ جائے گا، کیونکہ میک اپ کو نمایاں کرنے کے لیے افعال لباس کا خیال رکھنا کم ہو جائے گا۔ فیشنز امیر عورتوں کے لیے تو مالی طور پر نقصان دہ نہیں، لیکن غریب طبقہ کی عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کو گھریلو ضروریات کم کر کے فیشنز اپنانے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقت پسندی کے نظریات کو پروان چڑھانے کے طریقے سوچے جائیں اور اختیار بھی کیے جائیں تاکہ فالتو فیشن سے بچا جا سکے اور فالتو پیسوں کا ضیاع روکا جا سکے۔ بہت شکریہ۔